افغانستان کا سبق۔ نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ مجھے 1,00,000 افغانی جوان مل جائیں تو میں ساری دنیا کو فتح کر ڈالوں، مگر آج انہی افغانی جوانوں نے بالکل برعکس کارنامہ انجام دیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے ملک کو تباہ کیا بلکہ وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو رسوا کرنے کا سبب بن گئے۔ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ موجودہ زمانے میں افغانوں کے ذریعے مسلم دنیا کو جس المناک صورتحال کا تجربہ پیش آیا ہے وہ پچھلے 1400 سال میں انہیں کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ اس کا راز کیا ہے؟ اس المیے کی تمام تر ذمہ داری موجودہ زمانے کے ان نااہل رہنماؤں پر ہے جنہوں نے افغانیوں کو جوش کی غذا تو دی مگر وہ انہیں ہوش کی خوراک نہ دے سکے۔ انہوں نے افغانیوں کو جہاد پر اکسایا مگر وہ ان کے اندر صبر کی اسپرٹ پیدا نہ کر سکے، جبکہ شریعت اور عقل دونوں بتاتے ہیں کہ جہاد صرف اس وقت تعمیر بنتا ہے، کنسٹرکٹیو بنتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ صبر شامل ہو۔ صبر کے بغیر جہاد صرف تخریب ہے، ڈسٹرکٹیو ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ افغانستان کی جدید نسل جن مسلم رہنماؤں سے خاص طور پر متاثر ہوئی ان کے نام یہ ہیں: سید جمال الدین افغانی، ڈاکٹر محمد اقبال، سید قطب، آیت اللہ خمینی، ابو الاعلیٰ مودودی اور آخر میں ملا عمر اور اسامہ بن لادن۔ ان تمام رہنماؤں کی مشترک کمی یہ تھی کہ وہ سب کے سب اپنے زمانے کے منفی حالات کے رد عمل کے طور پر ابھرے۔ ان میں سے ہر ایک کی سوچ رد عمل کی نفسیات کے تحت بنی، نہ کہ مثبت فکر کے تحت۔ ان کی نفسیات کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے جہاد اور اقدام کی اہمیت کو تو سمجھا مگر وہ صبر اور مصالحت کی اہمیت کو دریافت نہ کر سکے۔ ان مسلم مفکرین نے اپنے اس ذہن کو افغان کی نئی نسلوں کی طرف انڈیل دیا۔ اسی نااہل رہنمائی کا نتیجہ وہ بربادی ہے جو 21ویں صدی میں حالیہ واقعات کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس انتہا پسندانہ ذہن کا نتیجہ یہ تھا کہ افغانیوں نے لڑائی اور تشدد کو خیر مطلق یعنی ایبسلوٹ خیر کا درجہ دے دیا۔ انہوں نے اس حقیقت کو نہیں جانا کہ روسی حملہ آوروں سے تو انہیں لڑنا ہے مگر جب روسی افغانستان سے واپس چلے جائیں تو انہیں اپنے ہم مذہبوں سے نہیں لڑنا ہے، خواہ ان کے ایک گروپ کو یک طرفہ طور پر اپنی بندوقوں کو ناکارہ کر دینا پڑے۔ انہیں باہمی اختلاف کو امن کے دائرے میں رکھ کر حل کرنا ہے، اختلاف کو کسی بھی حال میں تشدد کے مرحلے تک نہیں لے جانا ہے۔ افغانی معاشرے پر کنٹرول کے بعد اسلامائزیشن کے عمل کو تعلیم و تربیت سے شروع کرنا ہے، نہ کہ کوڑا مارنے اور پھانسی دینے سے۔ انہیں فلسطین کی لڑائی کو فلسطین کے دائرے تک محدود رکھنا ہے، اس کو ہرگز امریکہ تک نہیں پہنچانا ہے۔ انہیں پڑوسی ملکوں سے مصالحانہ رشتہ قائم کرنا ہے، نہ کہ حریفانہ اور رقیبانہ رشتہ۔ افغانی لوگوں میں ان کے علماء اور مفکرین نے جہاد کا جذبہ ابھارا تھا مگر انہیں صبر کا سبق نہیں دیا تھا۔ اسی کا نتیجہ ہوا کہ افغانیوں نے مذکورہ قسم کی بھیانک غلطیاں کی اور آخر میں رسوائی اور تباہی کے سوا ان کے حصے میں کچھ اور نہ آیا۔ ایک بار میں ایک بڑی فیکٹری میں گیا، اس کا انجینئر مجھے فیکٹری کے مختلف حصوں کو دکھاتے ہوئے ایک مقام پر لے گیا۔ یہاں ایک مشین تھی، اس کے ساتھ اس کے بیرونی حصے میں ایک بڑا فلائنگ وہیل لگا ہوا تھا۔ انجینئر نے ایک سوئچ دبائی، اس کے فوراً بعد فلائنگ وہیل پوری اسپیڈ کے ساتھ ایک سمت میں تیزی سے گھومنے لگا۔ پھر انجینئر نے دوسری سوئچ دبائی، اس کے بعد 1 سیکنڈ کے اندر فلائنگ وہیل اسی تیزی کے ساتھ برعکس سمت میں یعنی اپوزٹ ڈائریکشن میں دوڑنے لگا۔
یہی انسانی زندگی کا معاملہ بھی ہے۔ موجودہ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کے اندر یہ دو طرفہ صلاحیت ہو۔ وہ آگے بڑھنے کے ساتھ پیچھے ہٹنا جانتے ہوں، وہ جنگ کے ساتھ امن کی امپورٹنس یعنی اہمیت کو سمجھتے ہوں، وہ اقدام کے ساتھ اقدام کی حدود سے واقف ہوں، وہ بولنے کے ساتھ چپ رہنے کو بھی کام سمجھتے ہوں، وہ نفرت کے ساتھ محبت کرنا بھی جانتے ہوں، وہ امامت کے ساتھ اقتداء کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔ خلاصہ یہ کہ وہ مجاہد ہونے کے ساتھ صابر بھی ہوں۔ ایسے ہی لوگ دنیا میں کوئی حقیقی کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ دو طرفہ صلاحیت نہ ہو، وہ صرف تباہی کی مثالوں میں اضافہ کریں گے، وہ حقیقی تعمیر کا کارنامہ انجام نہیں دے سکتے۔ مولانا کا یہ مضمون 2002 میں فروری کے الرسالے میں شائع ہوا تھا۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔